پڑھتے پڑھتے لوگ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، درابن ٹاک شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک فیض۔ آج ہمارے ساتھ یونین کونسل گنڈی عمر خان کے جنرل کونسلر وجی خان میخیل موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو حالیہ دنوں میں سیلاب آیا درابن اضلاع اور اس کے مضافات میں، تو اس کی تباہ کاریاں اور اس کی جو دوبارہ آبادکاری ہے لوگوں کی، ان کی جو ریلیف فنڈ آئے ہیں ان کے بارے میں ذرا ان سے تفصیلات معلوم کریں گے۔ اور یہ جو صوبائی حکومت لگی ہوئی ہے، یہ بار بار سروے ہو رہا ہے، لیکن وہ سروے کامیاب نہیں ہو رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 بار سروے ہوا ہے اور ابھی تک بھی لوگوں کے تحفظات ہیں اس پر کہ آخر یہ سروے یہ کچھ گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ میں نہیں جا رہے، تو ان کی انٹری یا کوئی طریقہ کار ان کا اس طرح ہے، اس سے ہم جاننا چاہیں گے۔ وجی خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وجی خان، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں درابن ٹاک شو میں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جنرل کونسل بھی ہیں، یہ جو حالیہ سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کی آپ کی جو یونین کونسل ہے گنڈی عمر خان میں، وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے ازالے کے لیے حکومت، صوبائی حکومت یا جو آپ کے بلدیاتی ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، یا جو ٹرسٹ یہاں پہ یا NGOز وغیرہ آئی ہیں انہوں نے کون کون سا کام کیا ہے، کون کون سا ریلیف دیا ہے لوگوں کو، ذرا اس کے بارے میں ہمیں۔ سر، یونین کونسل گنڈی عمر خان جو ہے یہ تو ٹوٹلی ڈیزاسٹر میں آ رہی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سر کچھ علاقوں میں تو بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، گھروں میں نقصان ہوا ہے، گھروں کا نقصان ہوا ہے، اور بارش کیونکہ آلموسٹ ہمارے ایریا میں اتنی زیادہ بارش، یہ میرا خیال ہے پوری زندگی کا ریکارڈ توڑا ہے، اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، اور بارش کا بھی نقصان ہے، اور فلڈ جس طرح ہماری یونین کونسل میں VC سگو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کا گاؤں کوہاوڑ ہے وہ متاثر ہے، گنڈی عاشق متاثر ہے، کوٹی سخان متاثر ہے، جبکہ بارش سے ٹوٹل UC ہماری متاثر ہے، کیونکہ بارش کا نقصان سیلاب سے بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ اس کا ہوا ہے، اپنا سیلاب سے زیادہ بارش کا نقصان ہوا ہے۔ باقی سب جو محکمہ یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پہلے بھی 6 دن انہوں نے ذلیل کیا ہے، محکمہ پٹوار والوں نے، ہم دھوپ میں پھرتے رہے ہیں کہ لسٹیں بنائی ہیں، اس کے بعد پھر جناب یہ لسٹیں کینسل ہو گئیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پھر جناب یہ آ گیا کہ 9 بندوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جس میں مختلف محکموں کے بندے شامل ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، 25 تک جمع بھی کرنا ہے، ابھی تک تو یہ درابن کمپلیٹ نہیں ہو رہی ان سے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی سر کہ یہ ان کا کیا حساب ہے، یہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، آگے کوئی مینجمنٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی UC جو گنڈی عمر خان ہے اس میں بھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ہماری UC میں نہیں ہے، ابھی تک میرا خیال ہے یہ کوئی 10 ٹیمیں بنائی ہیں انہوں نے، 10 ٹیمیں ٹوٹلی 1 بائی 1 سٹی کو یہ کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آبجیکشن ہے لوگوں کا کہ یہ لوگ ڈور ٹو ڈور نہیں گھوم رہے، بلکہ 4-5-6 گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، کسی ایک گھر میں جا کر یہ سروے کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں جی مجھے تو زیادہ نہیں پتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کو پٹواری، کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ بھی جا چکا ہے، تو پٹواری اور سیکٹری جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ پہلے بھی وزٹ کر چکے ہیں، شاید ان کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پٹواری صاحب نے اور سیکٹری صاحب نے پہلے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے کی تھی سروے، تو اس وجہ سے شاید یہ وہ جگہ جو رہ رہی ہیں یا بچ رہی ہیں، شاید یہ وجہ بھی ہو، یا کوئی ذاتی اختلافات ہیں تو وہ بندہ تو شکایت کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک ذاتی سوال ہے آپ سے، آپ میخیل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تعلق اس وقت جمعیت علماء اسلام سے ہے یا میخیل گروپ سے؟ میرا جی جمعیت علماء اسلام سے۔ تو جمعیت علماء اسلام جو ہے اس نے اس فلڈ میں آپ کی جو UC ہے اس میں کون کون سا کام کیا ہے جو قابل ذکر ہو اور آپ بتا سکیں؟ جی، جمعیت علماء اسلام نے کوہاوڑ میں سب سے پہلے کام کیا تھا جی، تو کوہاوڑ میں جمعیت ضلعی جماعت نے بھرپور تعاون کیا، اور سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام ہی پہنچی تھی کوہاوڑ میں، اور انہوں نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب صاحب تھے، قاری عمیر صاحب تھے، ضلعی ہماری جو وہاں پہ، کیونکہ یہاں تو ایک تو پل ٹوٹ گیا تھا، اب کا نہیں پتہ، لیکن پل سے پہلے بھی بارش کے دوران
کفیل نظامی صاحب گرا خان تک، اور جہاں جہاں انہیں معلوم تھا ضلعی جماعت والوں کے نمائندوں کو وہ پہنچے۔ اچھا، تو ابھی یہ ٹرسٹ کون کون سے کام کر رہے ہیں آپ کے علاقے میں؟ ریلیف کی کیا صورتحال ہے؟ ریلیف پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ نہیں جی، ہمارے علاقے میں ریلیف کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے اور نہ آ رہا ہے۔ کچھ مذہبی جماعتوں نے الحمدللہ تعاون کیا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اور اس کے علاوہ جی کچھ سیاسی گیمیں ہو رہی ہیں جی، سیاست چل رہی ہے، حالانکہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ متاثرہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ووٹر ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ یہ سیاست ہو رہی ہے کہ یہ بندہ میرے گروپ کا ہے، اس کو دے راشن، یہ بندہ میرے گروپ کا نہیں ہے، اسے راشن نہیں مل رہا۔ یہ سیاسی اختلافات چل رہے ہیں جس سے غریب کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ اختلافات صرف جمعیت علماء اسلام میں ہیں، جماعت اسلامی میں یا دیگر جماعتوں میں بھی ہیں؟ یہ تو ہم سنتے ہیں کل جماعت اسلامی کا یہاں پہ پرسوں تھا، جو ریلیف فنڈ تھا وہ یہاں پہ دیا گیا، کوئی پیکیجز تھے، اس میں کوئی ایسی صورتحال دیکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے لوگوں نے کہ بھائی ایسے کوئی حالات پیدا ہو گئے تھے؟ تو یہ تو اسی طرح ہے، اب گنڈاپور گروپ ہے یا میخیل گروپ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے یا جماعت اسلامی ہے یا نون گروپ ہے، وہ ظاہر ہے وہ اپنے ہی ووٹروں اور سپورٹروں کو ہی سپورٹ کریں گے اور ان کی ہی معرفت یہ پیکیجز وہ تقسیم کریں گے۔ تو آپ کے بقول کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور سب کو جو ہے نا مل کر اس میں کام کرنا چاہیے، لیکن جب سیاست آئے گی تو یہ چیزیں تو ہوں گی، اور یہی جمعیت علماء اسلام میں بھی دیکھا گیا ہے، جماعت اسلامی میں بھی دیکھا گیا ہے، نون میں بھی دیکھا گیا ہے، گنڈاپور گروپ میں بھی، میاں گروپ میں بھی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ملک صاحب، اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے تو بہت غلط ہو رہا ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ غریب کا حق جو ہے غریب تک پہنچ نہیں رہا، بلکہ جو تانا شاہی ہو رہی ہے، اور جو بندہ خاص ہے وہ ایک بندے کے گھر بھرا پڑا ہوگا، اور ایک بندے کے گھر میں جو شریف النفس بندہ ہے وہ گھر میں بیٹھ کے وہ مانگنے باہر نہیں نکلتا روڈ پہ، تو اس کو راشن میری ذمہ داری ہے یا بلدیاتی نمائندہ یا جو بھی ہے ادھر کا اس علاقے کا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے گھر پہ جائے اور اس کا دے کے آئے۔ اب ہر بندے کو معلوم تو نہیں ہوتا کہ جناب یہ بندہ غریب ہے، فار ایگزامپل ڈونر آیا باہر کا، تو ڈونر جو ہے اس سے نہیں معلوم کہ کون غریب ہے اور کون نہیں ہے، تو اس میں قصور یہ جو تانا شاہی ہو رہی ہے مقامی لوگوں کی ہو رہی ہے، اور سیاست چل رہی ہے، سیاست میں نقصان غریب کا ہو رہا ہے، اور یہ نقصان سیاست دان کر رہے ہیں، جو بھی سیاسی ہیں وہ نقصان کرا رہے ہیں۔ اور الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے جی، ہو سکتا ہے مجھے تو تجربہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی جاننے والے ہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا دیے تھے الیکشن میں، کیا کیا دیے تھے یہ اس میں، تو الیکشن میں ان کی بڑی بری شکست ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے ووٹ بنتا نہیں ہے، الٹا ووٹ خراب ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ نیکسٹ الیکشن جو متوقع ہے 2023، جس میں آپ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جی، امید ہے اور کرنے کی کوشش کریں گے، اگر جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے تو کیوں نہیں کریں گے۔ یعنی تعلقات خراب ہونے کے بھی کوئی چانسز ہیں جو آپ؟ نہیں، اس طرح کے لگ تو نہیں رہے، کیونکہ میرا جی ضلعی جماعت کے ساتھ تعلق زیادہ، اور الحمدللہ ضلعی جماعت سے اور جماعت کے تھرو بھی ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا جی۔ اچھا، یہاں پہ جو جمعیت علماء اسلام کا یہ جو ابھی ریلیف پیکیج آئے ہیں، اس میں سنا ہے کہ درابن میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کا جو ریلیف فنڈ تھا وہ تقسیم کرتا رہا ہے، متحدہ شریف میں ایسے کوئی میخیل گروپ کا بندہ ہے وہ تقسیم کرتا رہا ہے۔ تو یہ جماعت میں آپ یہ کس طرح اس قسم کے مداخلت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو غیر جماعتی ہوں اور وہ جو ہے نا کسی اور جماعت کا مال تقسیم کریں، اور جماعت کے بندے کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت؟ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے درابن میں اور متحدہ شریف میں اور چوکبان شریف میں اور اپنے گنڈی عمر خان میں؟ جی یہ تو پھر غلط ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے اس طرح۔ باقی جو ہمارے اوپر ہیں قائدین ہیں ان تک اس طرح کی بات پہنچی ہوگی، جو اگر نہیں پہنچی تو ہم پہنچائیں گے۔ یہ غلط ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے اس طرح، میرا خیال ہے قائدین کو اس بارے میں زیادہ پتہ ہوگا جی، اور امید ہے ان تک خبر پہنچی ہوئی ہوگی اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح۔ اور
اس سے زیادہ اگر مفاد پرست ٹولہ کوئی اندر اس میں ہے تو اس کی ہم جماعت والے بھی اور جو بھی ہیں، کیونکہ جماعت تو جمعیت علماء اسلام چند ورکروں کا نام نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام جی ایک گڑھ ہے، اور اس سے جو بھی محبت رکھتا ہے جمعیت سے وہ تو چاہے جہاں پہ بھی ہے وہ تو رکھتا ہے، تو اس کا دل تو جلے گا، اس کا دل جلے گا تو وہ تو بولے گا، اگر وہ بولے گا تو خبر تو اقام بالا تک جائے گی۔ باقی پتہ کریں گے جی، اور اس بارے میں ہم اپنے جو قائدین ہیں ان تک بھی بات پہنچائیں گے کہ اس طرح ہو رہا ہے، اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو اس کی بالکل نشاندہی کروائیں گے۔ ناظرین، یہ تھے وجی خان، جنرل کونسلر گنڈی عمر خان، درابن کلاں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔